قدردانی۔ چارلس ڈارون اپنے اسکول کے زمانے میں اچھی طالب علم نہ تھے۔ اس کے والد نے ایک بار اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ تم بس شکار کھیلتے رہتے ہو اور کتوں کے ذریعے چوہے پکڑنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے ہو۔ اسکول کی تعلیم کے بعد اس کے والد نے اس کو ڈاکٹری کے کورس میں داخل کروایا، مگر وہ ڈاکٹری کا کورس مکمل نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس نے پادری بننے کا ارادہ کیا اور کیمبرج یونیورسٹی میں دینیات میں داخلہ لیا، مگر یہاں بھی وہ ناکام رہا۔ کیمبرج کے زمانے میں ڈارون کو تاریخ طبی نیچرل ہسٹری کے موضوع سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ مضمون اگرچہ اس کے ڈگری کورس کے نصاب میں شامل نہ تھا، تاہم ذاتی شوق کے تحت وہ اس کو پڑھتا رہا۔ تاریخ طبی اور علم طبقات الارض سے دلچسپی نے ڈارون کو پروفیسر ہنسلو تک پہنچا دیا۔ پروفیسر ہنسلو نہایت علم دوست اور وسیع الظرف آدمی تھے۔ ان سے تعلق ہی ڈارون کے لیے پہلا زینہ تھا، جس نے اس کو علم کی دنیا میں چوٹی کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس زمانے میں برطانوی حکومت نے اپنے بحریہ کے ایک خاص دخانی جہاز کو، جس کا نام بیگل تھا، تحقیقات کی مہم پر روانہ کیا۔ یہ جہاز بحر الکاہل اور اٹلانٹک کے ساحلی علاقوں کا 5 سال 1831 تا 1836 تک سروے کرتا رہا۔ پروفیسر ہنسلو نے اپنے ذاتی اثرات سے کام لے کر ڈارون کو اس جہاز میں جگہ دلا دی۔ ڈارون اس جہاز میں تاریخ طبی کے عالم کے طور پر مقرر کر دیے گئے۔ اس طرح اس کو موقع مل گیا کہ دنیا کے مختلف حصوں کا عملی مشاہدہ کر سکے۔ ڈارون اس وقت بطور خود بیگل میں جگہ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ یہ صرف پروفیسر ہنسلو تھے جنہوں نے نوجوان ڈارون کی صلاحیت کو پہچانا اور اس کو اس تاریخی کشتی میں سفر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس 5 سالہ مدت میں ڈارون نے مختلف ملکوں کو دیکھا اور سواحل پر واقع جنگلوں اور پہاڑوں کے سفر کیے، کہیں پیدل اور کہیں گھوڑے پر۔ وہ میلوں تک اندر گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کا مشاہدہ کیا اور ان کے نمونے جمع کیے۔ ساتھ ہی اس نے پتھروں میں محفوظ مختلف جانداروں کے باقیات فوسلز کا ذخیرہ بھی اکٹھا کیا۔ اس سفر کے مشاہدات سے اس نے بہت سے نظریات قائم کیے، مثلا یہ کہ مختلف اقسام کے جانور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بہت سے پہلوؤں سے باہم مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ کوئی جاندار جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس ماحول کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہی وہ مشاہدات تھے جو مزید مطالعے کے بعد ڈارون کے نظریے ارتقاء کی صورت میں ڈھل گئے۔ راکم الحروف ذاتی طور پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو سراسر وہم سمجھتا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم ڈارون کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ بڑوں کی قدردانی کس طرح چھوٹوں کو آگے بڑھاتی ہے اور ان کی صلاحیت کو نمایاں ہونے کا موقع دیتی ہے۔ جس معاشرے میں بڑے لوگ جوہر کی بنیاد پر افراد کی قدردانی کریں، وہاں افراد ترقی کریں گے، اور جہاں ایسا ہو کہ وقت کے بڑے لوگ صرف اپنے حاضر باشوں اور خوشامد پرستوں کی قدر کرنا جانیں، وہاں افراد کی صلاحیتیں مرجھا کر رہ جائیں گی۔ ایسا معاشرہ کبھی اعلیٰ ترقی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ڈارون کی زندگی کا ایک اور واقعہ بہت سبق آموز ہے۔ ڈارون کے ساتھ ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ڈارون نے 1852 میں طبی انتخاب نیچرل سلیکشن کے متعلق اپنے خیالات قلم بند کر لیے تھے، مگر ابھی اس کو چھپنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جون 1858 میں اس کو ایلفرڈ ویلس کا ایک خط موصول ہوا۔ اس خط میں اس نے اپنے ایک غیر مطبوعہ مقالے کا ذکر کیا تھا۔ اس مقالے میں اس نے عین وہی بات لکھی تھی جو ڈارون نے اپنے مقالے میں لکھ رکھی تھی۔ ڈارون یہ کر سکتا تھا کہ اولیت کا کریڈٹ لینے کے لیے وہ فوراً اپنے مقالے کو شائع کر دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔
اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے اور ویلس کے خیالات کو ایک مشترکہ مقالے کی صورت میں لندن کی سوسائٹی کے سامنے پیش کرے تاکہ یہ نیا نظریہ لوگوں کے سامنے زیادہ طاقت اور اہمیت کے ساتھ لایا جا سکے۔ چنانچہ 20 جون 1858 کو ارتقاء کا نظریہ ایک مشترکہ مقالے کی صورت میں لندن کے اہل علم کے اجتماع کے سامنے پیش کیا گیا اور فوراً ہی اہمیت کا موضوع بن گیا۔ اجتماعی عمل ہمیشہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بشرطے کہ افراد اپنی انفرادی کوشش کو روکیں اور اجتماعی انداز میں کام کرنے کا حوصلہ کر سکیں۔